انبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر پاک دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے، فلسطین دے عام مسلماناں نو خالق ظالماں دے ظلم تو نجات عطا فرمائے، پارا چنار دے شہداء نو خالق کائنات درجات چ بلندی عطا فرمائے اور ان دے لاحقین نو صبر جمیل عطا فرمائے، شام دے حملہ آور دہشت گرداں نو اللہ پاک نیستوں نابود کرے اور بی بی پاک دے روزے دی حفاظت کرنے والے دی اللہ حفاظت فرمائے۔ دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستان دے علم چاہے کہ اللہ دی پوری زمین تے آج شیعہ مسلمان جناب سیدہ دی بارگاہ اپنے نذرانے عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ میرے محترم سامعین، ساڈا مذہب دراصل مذہب اہل بیت ہے، ساڈا مذہب اہل بیت ہے۔ جڑے لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں فلاں کسی شخصیت نو تسلیم نہیں کرتے، منتے نہیں، اصل اسی چونکہ مذہب اہل بیت نال تعلق رکھنے ہیں، اسی ہر اس بندے دی عزت کرنے ہیں جڑا اہل بیت نال تعلق رکھتے ہیں، ہر اس بندے دا حیا ساڈے سنچ موجود ہے جدا اہل بیت نال تعلق ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی بھی عزت اس لیے بنیاد تے کہ انہاں دا اہل بیت نال تعلق ہے، اہل بیت نال انہاں دا واسطہ ہے، اہل بیت نال انہاں دا رابطہ ہے۔ میرے محترم سامعین، دنیا دی اگر کوئی کتاب اتھارٹی ہے اسلام وچ تے وہ قرآن ہے۔ اساں اللہ پاک نو مننے ہیں اس قرآن دے مطابق، پیغمبر اسلام نو مننے ہیں اس قرآن دے مطابق، حضور نو خاتم الانبیاء مننے ہیں اس قرآن دے مطابق، اساں نماز پڑھی اس قرآن دے مطابق، روزہ رکھیا ہے اس قرآن دے مطابق، حج کیتا ہے اس قرآن دے مطابق، ساڈی عادات اور ساڈی عبادات اسلام دے مطابق اس واسطے نے کہ وہ قرآن دے مطابق ہے۔ میرے محترم سامعین، اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا دی بارگاہ اسی اج دا نذرانہ پیش کرنا ہے تے اساں کسے کتاب وچ نہیں ویکھنا بطور کون ہے، قرآن چ ویکھنا بطور کون، کیونکہ سارا دین ہی قرآن تے مشتمل ہے، بلکہ آئمہ نے بھی قرآن نو اتھارٹی قرار دیتا ہے۔ آئمہ فرماندے نے کہ اگر تساں ویکھنا ہوئے کہ ساڈی گل ساڈی ہے، فرمان ساڈا ہے، تو پہلے تو لے کے آخری تک اگر تواڈے تک کوئی خبر پہنچ دی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا ہے، امام حسن نے فرمایا ہے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کسی دی بھی خبر پہنچ دی ہے، تو اس خبر نو اگر چیک کرنا ہے نا کہ وہ ساڈی گل ہے یا نہیں ہے، کسی ساڈے نام نال لا دیتی ہے، تو انہوں قرآن نال جوڑ کے دیکھو، اگر وہ قرآن نال ملدی ہے تو پھر وہ ساڈی ہے، تے جو گل قرآن دی مخالفت تے جاندی ہے اساں آکھی ہی نہیں وہ گل جڑی قرآن دی مخالفت، جڑی قرآن دے انٹی ہوئے ساڈی وہ گل ہے ہی نہیں، یہ مطلب اتھارٹی قبلہ قرآن ہے۔ اسی قرآن حکیم دا بغور انشاءاللہ تلاوت اور مطالعہ کریے تو پھر پتہ لگے گا کہ بطول دشان کی۔ میرے محترم سامعین، قرآن حکیم دی معرفت تو بغیر اہل بیت دی معرفت ممکن نہیں۔ قرآن نو جانن والے بندے اہل بیت تو دور نہیں ہو سکتے، قرآن نو جانن والے بندے اہل بیت تو دور نہیں ہو سکتے، اور جڑا اہل بیت تو دور ہے سمجھو قرآن نو اس مس ہی نہیں کیتا، ایمان دے ہاتھ نال مس ہی نہیں کیتا۔ بسم اللہ ساتھ سب ٹھیک۔ میں جناب کے سامنے ایک آیت پڑھی، میں اس آیت تو پہلے ایک اور آیت پڑھنا چاہوں، وہ میرا خیال ہے ترتیب نالوں پہلے پڑھنی چاہیے۔ سورہ مبارکہ ہود دی ایک آیت ہے، یہ آیت مجیدہ دا نمبر حضور والا 13 نمبر آیت ہے سورہ مبارکہ ہود دی۔ خالق فرماندہ ہے ام یقولون افتراہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ افترا ہے، گھڑا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے، یہ اللہ کی وحی نہیں ہے۔ جو قرآن کے دشمن کہتے ہیں، کچھ لوگ آتے سانے قرآن کوئی نہیں، جڑا آندے نے وحی آندی ہے تو فرشتہ آندا ہے تو اللہ لو آندا ہے، وہ نہیں، یہ خود بناندے نے۔ اللہ انہاں نال پہلی گل کیتی،
ام یقولون افتراہ، اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ افطرا ہے، نعوذ باللہ، یہ ایسے ہی جھوٹ نعوذ باللہ باندھ لیا گیا ہے، نعوذ باللہ یہ خود بنا بنا کے کہتے ہیں، کل میرے حبیب ان سے کہہ دے فاتو بے اشری سور مثلہ، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، قرآن کے جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ اگر یہ بناتا ہے تو تم بھی بنا لو، یہ بھی عربی ہے، آپ بھی عربی ہیں، یہ بناتے ہیں تو تم بھی بنا لو 10 صورتیں۔ خالق نے اس تو بعد دوسرا چیلنج جڑا کیتا ہے وہ دے رعایت کی 10 والی گل چھڈ کے خالق فرماندے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چلو 10 چھوڑو، ایک صورت ہی لے آؤ۔ اگر تم سمجھتے ہو، شک کرتے ہو کہ یہ خود بناتے ہیں تو ہم 10 چھوڑ دیتے ہیں، چلو ایک اس جیسی صورت لے آؤ۔ یہ دوسرا چیلنج ہے۔ تیسرا چیلنج میں تلاش کیتا جی وہ سورہ مبارکہ طور چوں مل گیا 27ویں پارے چوں۔ پہلا چیلنج تو ملے گا سورہ ہود چوں، دوسرا چیلنج سورہ بقرہ چوں، اور تیسرا چیلنج وہ سورہ مبارکہ طور دی آیت مجیدہ ہے اور آیت نمبر 34۔ خالق فرماتا ام یقولون تقولہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ خود ہی بنا بنا کے ہمیں سناتے ہیں، یہ وحی نہیں ہے، بل لا یؤمنون، اللہ فرماتا بلکہ وہ ایمان بھی اس لیے نہیں لاتے کہ یہ وحی خدا نہیں ہے، یہ خود بناتے ہیں۔ اللہ فرماتا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، چلو صورت کو چھوڑو، اس جیسی ایک بات ہی لے کے آ جاؤ۔ 3 تو ہو گئی جناب۔ پہلا چیلنج اللہ نے کیتا ہے کہ 10 صورتیں لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو۔ پھر فرمایا ایک صورت لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو۔ پھر فرماندے نے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، یہ نال دی ایک گل ہی لے آؤ، ایک گل لے آؤ، کوئی ایک گل وہ لے آؤ، ان کانوا صادقین، اگر تم سچے ہو۔ سورہ مبارکہ بقرہ تے خالق نے یہ انداز بنایا، خالق فرماندے نے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، اگر پھر اگر کٹ دیتا ہے، پہلے آکھیا اگر تم ایسا نہ کر سکو، تو پھر اگر کٹ کے اللہ فرماتا ہے وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ پہلے فرمایا اگر تم ایسا نہ کر سکو، بلکہ تم کبھی بھی ہرگز ہرگز ایسا کر نہ سکو گے جب تم اس جیسی نہ صورت لا سکتے ہو، نہ بات لا سکتے ہو، نہ 10 صورتیں، نہ ایک صورت، جب ایسا نہیں کر سکتے تو اللہ فرماتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن بندے بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں، اس آگ سے خوف کھاؤ، عدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے ہم نے۔ میرے محترم سامعین، ان 3 آیتوں تو بعد ثابت ہو گیا کہ یہ پارے جیسا پارا کوئی نہیں، یہ صورت جیسی صورت کوئی نہیں، یہ لفظ جیسا لفظ کوئی نہیں، یہ حرف جیسا حرف کوئی نہیں، یہ ایک گل جیسی ایک گل کوئی نہیں۔ یہ مطلب طے ہو گیا یہ قرآن بے مثل ہے، قرآن بے مثال ہے، اس جیسی کوئی دوسری کتاب نہیں، اس جیسا دوسرا کوئی کلام نہیں۔ ہوں اس گل نو تساں کوئی 5-7 منٹ تقریباً اپنے ذہن چ کدھر جگہ دینی ہے کہ قرآن بے مثل ہے، قرآن بے مثال ہے، تے 5-7 منٹاں بعد پھر تانوں میں پوچھاں گا کہ میں کی آکھیا۔ بس ایویں جویں دکان تے کوئی سودا لے کے بندہ رکھ جائے تو انہوں آندا اتنے پیار ہوئے، اگوں آؤنا تے لے جانا، واپس آؤنا تے لے جانا، اللہ کرے اتھے ہی ہوئے آؤندے ہوں جڑا بندہ رکھ کے جائے، کئی باری لبدا ہی نہیں۔ میں تواڈے ذہن وچ بہترین سودا ایک رکھیا ہے، یہ میں وصول کراں گا تواڈے کو 10 منٹ بعد، یہ مہربانی کرا جو واپس کرے میں تے بھول ہی جاؤ کتے۔ گل صرف اینی ہے کہ قرآن بے مثل ہے، قرآن بے مثال ہے، یہ جیسی کوئی دوسری کتاب نہیں، یہ جیسی کوئی دوسری گل نہیں۔ ہوں میں جناب دے سامنے متفق علیہ حدیث پڑھن لگا، یہ وہ حدیث ہے جہدے سعودی عرب والے چھپوا کے کتاب اور پھر بھیج دیتی، الحمدللہ تے ترجمہ بھی خود اردو کرایا نے۔ کتاب دا نام سیرت انسائکلوپیڈیا، متواتر حدیث عنوان دے نوجوان سن لین جہدے چ راوی کمزور کوئی نہ ہو، جہدے چ راوی کمزور کوئی نہ ہوئے۔ مثلا پلوال دیاں کنیاں گلیاں اگے جاندیاں نے تے کنیاں گلیاں اگوں بند نے، او بندہ لاڑ کانے دا دسنا شروع کر دے، مثال دے طور تے
وہ بندے آخر گے اللہ دیا بندیا کتوں دا تو لاڑ کرنے دا تے گلاں پلوال دیاں کرنا. یہ مطلب ہے اتوں دا راوی مضبوط ہو سکتا جڑا پلوال دے وچ رہندا ہے. وہ وچ راوی کمزور آ جائے تے روایت کمزور ہو جاندی ہے. متواتر حدیث انہوں آندے نے جدے وچ کوئی راوی کمزور نہ ہو. انہاں متواتر حدیثاں چ ایسی حدیثاں نے جڑیاں متفق علیہ انہوں آندے نے. وہ ایسیاں نے جنہاں تے شیعہ بھی متفق نے سنی بھی متفق نے کہ حدیث چ کوئی شک نہیں. وہ میں پڑھن لگا وہ جڑا میں سودا تواڈے ذہن چ رکھیا ہے انہوں ذرا مہربانی کر کے یاد رکھنا. وہ واپس میں وصول کرن لگا. یہ سعودی عرب دی کتاب چھپی جو میرے کو موجود ہے سیرت انسائکلوپیڈیا. وہ فرماتے ہیں حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں حجت الوداع سے واپسی کے دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام غدیر میں ٹھہر گئے. حضور مقام غدیر میں یہ میں ویسے پڑھ سکنا لیکن میں قرآن دے بچ لکھ کے تاں رکھی ہے. کی پتہ کوئی بندہ اعتبار ہی کر جائے. کی پتہ بھائی قرآن ہاتھ چ ہوے تو ممکن ہے کوئی بندہ اعتبار ہی کر جائے پھر گل ٹھیک ہی کرتا ہوئے گا. شاید ہی پیار نہ ویسے جنہیں نہ کرنا ہوئے وہ تو نہیں کرتا پہ قرآن بھی چکی ہے لیکن میں احتیاطاً قرآن دے وچ لکھ کے رکھی. وہ فرماندے نے کہ مقام غدیر پہ ٹھہرے اور آپ نے صفائی کا حکم دیا. صحابہ صفائی کرنے لگے. صفائی ہو گئی لوگوں کو پھر حضور نے اکٹھا کیا درختوں کے نیچے سے صفائی کا انتظام کیا. صفائی کرنے کے بعد اتنے ذرا میں رک کے گل کرنا. 6ویں جماعت اسی گیا ساڈا پہلے چھوٹا سکول سی پرائمری تے 6ویں جماعت گیا تو بڑا سکول سی. وہ گراؤنڈ 1 ایکڑ سی. وہ ہیڈ ماسٹر صاحب آخر گے صاف کرو. وہ اصا آ کے کیویں کرنی ہے صاف. وہ آخر گے ایک پاس بیٹھ جاؤ. اس قطار بٹھا گو نہ بٹھا دے توڑ بٹھا دے ایک پاسے. وہ کہنے لگے تساں نال دے اگوں نہیں ویکھنا اپنے اگے جنی جگہ ہوندی ہے وہ جو کاغذ چوندیاں جانا. وہ جو کاغذ چوندیاں جانا نال دے چوڑنے جہاں تواڈے سامنے جنہ ایریا آوندا ہے یعنی 1 فٹ 1.5 فٹ یا 2 فٹ ایریا ایک بچے دے سامنے اپنے اگوں تو چوندیاں جانا جے زیادہ ہو جان ایک پاسے رکھ دینے پھر اگے ٹر جان. وہ ایک پاسوں اسی شروع ہوئے تے آخر تک جاندے نوں پیچھے گراؤنڈ بالکل صاف سی. کیسا طریقہ نہ بنایا. مینوں ایڈی پرانی گل یاد ہے. وہ جدوں اسی صفائی پہ کرتے سن جی ادو اسی ایک دوجے نوں آندے سن ایڈی صفائی پہ کراندے نا گل کوئی ہے. میرا خیال ہے گل پہنچ گئی تھوڑے تک نہیں پہنچ یعنی اسی آپس 79 سے میں میٹرک کر لیا سی 79 سے 3 سال پہلے کی گل پہ کرنا 6ویں جماعت کی. اسی ادو چھوٹے سا 5ویں 6ویں بچے گئے. تمہیں پتا ادو ABC 6ویں شروع ہوتی سی. ہوں تو کہتے پریپ جی شروع ہو جاتی نرسری جی. ادو حالات ایسے سن لیکن اصا آپس سوچیا بھی صفائی پہ کرا نا گل کوئی ہے. میں سوچنا جب صحابہ صفائی کرتے ہو گے غدیر دی ایک دوجے نوں آندے تے ہون گے گل کوئی ہے. گل بندہ آپس سے کر ہی سکتا نا. میرا خیال ہے کہ آپس بندے گل کرتے ہوں گے کہ گل وچ کوئی ہے. وہ گل نکل پئی. وہ آندے نے صفائی جب ہو گئی تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا ایوہ الناس اے لوگو میں محسوس کر رہا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے واپس بلایا جا رہا ہے. میں اس دنیا کو اب چھوڑ دینے والا ہوں اور میں نے ہاں کر دی ہے. میں نے ہاں کر دی ہے کہ میں واپس آنے کے لیے تیار ہوں. والدین بیٹھے نے والد بیٹھے نے. والد بچیاں نو روز نصیحت کرتا ہے لائق بچے توجہ کر دے. لیکن جدن والد آکھے نا مینوں محسوس پہ آندا ہے کہ میں دنیا پہ چھڈنا ادن وہ گل اگے نالوں اہم ہو جاندی. میں لائق بچیاں دی گل پہ کرنا. وہ بچے سمجھتے ہیں ابو جی کئیاں دا تے آنسو آ جاندے کہ ابا جی تسی کیویں دی گل کر دے. وہ آندا بیٹا مینوں لگدا ہے کہ میرا آخری وقت ہے تے میں دنیا پہ چھڈنا تے تہاڈے نال گل پہ کرنا. ہن لائق بچے جاندے نے کہ اگے ساری زندگی نصیحت سی اج وصیت ہو رہی. پہلے تے نصیحت سی لیکن اج موت دا ذکر وچ آیا ہے. جدوں موت دا ذکر کر کے بندہ گل کرے نا یہ دا مطلب ہے وہ نصیحت پھر وصیت بن جاندی ہے. اے ہن مولویاں وڈیاں کول پوچھو کہ وصیت نو پورا کرنا سنت ہے کہ واجب ہے. بہت شکریہ. ممکن ہو سکے اگر ممکن ہو سکے ممکن اس واسطے کہ اگر کوئی بندہ آکھے کہ بچے مینوں جنت وچ دفن کریا جے تے بچے اس وصیت دا کی کرن جی بس تے یا کسی دی زمین ہی کوئی نہ ہوے تے او مرن لگے آگ چھڑے پیا جنی دوالے زمین ہے پلوال دی
یہ ساری وڑ لیا جی بچے میں وسیعت پیا کرنا تو ایویں بچے مروان والی گل ہے نا. یہ مطلب ہے وسیعت وہ کرنی چاہیے جڑی بچے پوری بھی کر سکن. یہ ممکن ہی نہیں کہ پیغمبر وسیعت وہ کرے جڑی بندے دے واسطے چ باہر ہوئے، کیونکہ وما ینطق عن الہوا دا مصداق نبی بول رہے ہیں. اور اللہ فرماتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی بندے پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنی اس میں طاقت نہیں ہوتی. پیغمبر وہ گل ہی نہیں کرتے کہ بندے پوری نہ کر سکن. لو جی وہ گل آ گئی ہے، وہ جڑا میں سودا رکھا سی تواڈے ذہن چ وہ میں وصول کرن لگا. اجے 2-3 منٹ ہے نے، یاد کر لو. قرآن دے متعلق سی کو گل کیتی مہربانی. ہن پیغمبر اسلام نے فرمایا مجھے واپس بلایا جا رہا ہے، میں نے ہاں کر دی ہے. کہ تھوڑا کی خیال جدوں نبی نے دنیا تو رخصت ہونے والی گل کیتی ہوئے گی صحابہ سیریس نہیں ہو گیا ہوگی؟ جے تے کسی نے محبت ہوئے تو سیریس ہو جاندہ. جدوں کسی دا محبوب رخصت ہونے دی گل کرتا ہے وہ سیریس ہو جاندہ ہے. کیویں ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام سیریس نہ ہو؟ پورا مجمع جدوں لکھ سوا دا پیغمبر نے سیریس کر لیا نا اپنے جان دی خبر دے کے، تو پھر پیغمبر نے ارشاد فرمایا میں تم میں 2 اہم اور وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. میں تم میں 2 اہم اور وزنی، یعنی غیر اہم بھی نہیں اور کم وزن بھی نہیں، 2 اہم اور وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جو پیغمبر نے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت اہل بیت ہے. کنیاں چھڑ کے جا رہے ہیں؟ 2. ایک اللہ کی کتاب، ایک میری عطرت اہل بیت. جڑا لفظ نے عربی دے 2-3 وہ میں پڑھ دینا وہ بڑے اہم نے. پیغمبر نے فرمایا یہ جو 2 ہیں نا احدہما اکبر من الآخری، یہ جو 2 ہیں ایک دوسری سے بڑی ہے. کتنے چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ 2. اور احدہما یہ جو دونوں ہیں نا دونوں اکبر من الآخری ایک دوسری سے بڑی ہے. اے 2 نے انی تارکم فیکم الثقلین، ایسے ہم وزن ہیں یہ 2، ایک دوسری سے بڑی ہے. یعنی یہ 2 نے ایک تے 2 ادھروں شروع کرو تو اے ایک تے 2 یار اینو ایک آکھو تے دوجی کیڑی ہے تے اینو ایک آکھو تے دوسری ہے. نبی نے فرمایا ایک دوسری سے بڑی ہے. اگر یہ ایک ہے تو یہ دوسری سے بڑی ہے، اگر یہ ایک ہے تو یہ دوسری سے بڑی ہے. مختصر کر دیں تاکہ بچہ بھی سمجھ جائے. پیغمبر نے فرمایا یہ ایسے ایک جیسے ہیں تم پوری زندگی طے ہی نہ کر سکو گے کہ قرآن بڑا ہے یا اہل بیت بڑے. شکریہ. ایک چیز دوسری سے بڑی ہے. ایک قرآن اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں. یہ دونوں چیزیں ایک دوسری سے بڑی ہے. مطلب یہ کہ جب تم توجہ کرو گے کبھی تمہیں قرآن بڑا نظر آئے گا، کبھی تمہیں اہل بیت بڑے نظر. تسی مقابلہ بھی کراؤ گے نا تو طے نہ کر سکو گے کہ بڑے کی شہر ہے بڑی کیڑی شہر ہے. تواڈے کولوں فیصلہ نہیں ہو سکنا. یعنی مطلب ہے کہ 2 برابر ہیں، 2 اہم بھی نے وزنی. شکریہ. وزنی بھی نے. بس اس اہم تے وزنی تے توجہ کرو. میں بی بی دی بارگاہ چ آ جانا. اہم بھی اور وزنی بھی. جڑے بندے مجلس چ بیٹھے نے انہاں نوں ہور بھی کوئی کام ہوے گا یقیناً. کئی کام نے، گھر دا کام ہے، ملازمت دا کام ہے، کوئی رشتہ داریاں وچ بیٹیاں بیٹیاں 100 معاملات نے. لیکن آج جو نا ایتھے مجلس نو اہم سمجھے بھائی، مجلس نو اہم سمجھے. اہم تے تاں بیٹھے اہمیت ہے نا جناب دے ذہن. مولا تانوں جزا دے. جیڑی شاید تہاڈی نظر چ اہم ہوے وہ ہو رہے تے جیڑی مصطفیٰ دی نظر چ اہم ہو. پیغمبر 2 چھڈ کے گئے نے تے 2 اہم نے. 2 اہم نے. جڑا فرمان ہے وہ کمال ہے. جڑا انہاں اہل حدیثاں لکھیا میں وہ پڑھنا. ویسے حدیث مختلف انداز نال بیان ہوئی ہے لیکن میں ذرا سعودی عرب والی گل تاں کر رہا
کہ سعودی عربوں تے کھجوراں آئیاں ہون تے بندے گٹکاں سٹن واسطے جگہ لب دے سعودی عرب چ آئیاں نا کھجوراں تے بندے آندے نے گٹکاں کتھے سٹیے انہاں نوں کسے دسیا ہوندا ہے کہ سعودی عرب دی کھجور ہے اے نکلی ہے کھجور دے وچوں پھر انہاں بندیاں تے مینوں دکھ لگدا ہے جنہ سعودی عرب دے کھجور دے اندروں نکلی جڑی وچوں گٹک نکلی نا وچوں اس گٹک دا احترام دا چھڑیا ہے جڑی سعودی عرب دی کھجور دے وچوں ہے انہاں دا نہیں دسیا جنہاں نوں روز نبی چوک کے آندے سن آ وی میرے وچوں ہے بہت شکریہ اس واسطے سعودی عرب والی گل میں تاں کر رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں جڑی اتھوں روایت آئے گی نا اتھوں کتاب آئے گی وہ معتبر ہے وہ فرماتے ہیں پیغمبر نے فرمایا یہ دو اہم اور وزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں جن میں ایک دوسری سے بڑی ہے اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت اب اس امر کا خیال رکھنا کہ میرے بعد تم ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو قرآن نال توڑا کی سلوک رہندا ہے تے میرے اہل بیت نال توڑا سلوک کی رہندا ہے میں مجمع کو پوچھ کے ٹرن لگا جدو دوویں اہمیت اچ برابر نے سلوک اچ برابر نہیں ہونے چاہیے اور یار اہمیت دوہاں دی برابر ہے وزن دوہاں دا برابر ہے یہ مطلب سلوک بھی دوہاں نال برابر دا ہونا چاہیے یہ مطلب پہلی گل میں کر رہا ہوں پھر جنہ ادب قرآن دا ہونا چاہیے اونا ہی اہل بیت دا ہونا چاہیے مہربانی قبلہ نبی دے شکریہ بہت نبی دے نزدیک دوویں اہم نے کڈے بے وقوف نے وہ بندے جڑے ایک نو اہمیت دین تے ایک نو نہ دین کیسی گل ہے صحابہ کرام تے مینوں شک بھی نہیں پیا زندگی کہ انہیں برابر دی اہمیت نہ دیتی ہوگی اہل بیت تے قرآن مینوں صحابہ تے رائی دے برابر شک نہیں کہ کسے صحابی نے قرآن نو اہمیت زیادہ دیتی ہوئے تے اہل بیت نو تھوڑی دیتی ہوئے یا اہل بیت نو زیادہ دیتی ہوئے تے قرآن نو تھوڑی اہمیت دیتی ہوئے میں کسے صحابی تے شک نہیں کرتا تو انہوں کسے نو ہوئے تے ہوئے میں نو کسے تے شک نہیں صحابہ انج نہیں کر دے صحابہ کرام دی نظر جیڑی اہمیت قرآن دی ہے اے تو اڈی خیر ہوئے اوہی اہل بیت دی ہے جیڑا ایک نو ودائے تے ایک نو کٹائے نا وہ صحابی نہیں ہو سکتا کمال ہے یار صحابہ کرام تے شک نہیں کرنا چاہیے صحابہ کرام نے دوانو ایک جیسی اہمیت دیتی میرے عظیم دوستو جدو پیغمبر نے آکھیا دوویں اہم نے دوویں اہم نے اہم شاید پھر اہم ہی ہوندی اہم شاید اہم ہی ہوندی پیغمبر نے دوانو اہم آکھیا اہم ہوندا جدی اہمیت ہوئے جڑے بندے ساڈے مگر کفر دے فتوے لے کے چڑھے نے انہوں نہیں مندے اللہ دیا بندیا خدا دنائی کیوں شک کرنا تو ایک گل دس نبی دو اہم چھڑ گئے نے انہاں دوہاں نو اسی ماننے ہاں تو کنوں غیب منوانا چاہنا جڑا غیر ہے بھئی یا بندے نبی قرآن چھڑ گئے نے یا اہل بیت چھڑ گئے نے ہاں البتہ صحابہ والی گل ان کسے کرنی ہے کہ صحابہ دی پھر کی اہمیت ہوئی وہ میں دس دیں وہ بھی میں دس نہیں ہے صحابہ کی اہمیت ہے جڑی ہے وہ میں دس یہ دا مطلب ہے نہیں کہ نبی قرآن تے اہل بیت چھڑ گئے نے تے صحابہ دی اہمیت ہی کوئی نہیں اہمیت ہے وہ میں دس وہ بھی قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس نبی نے فرمایا میں تم میں دو چھوڑ کے جا رہا میں تو مراد نبی ہے دو تو مراد قرآن تے اہل بیت نے وہ جڑے تم نے نا وہ اہل بیت جنہوں تم کہہ کے کہنا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں نبی چھوڑ کے جا رہے ہیں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں انہیں صحابہ کہتے ہیں میرا خیال ہے آگیا ذکر صحابہ دا بھی آگیا کنوں چھاڑ کے گیا نے قرآن تے اہل بیت نو کنہ بیچی سبحان اللہ ایڈے پیار نہ آکھیا جے ایک باری پھر آکھو کنہ بیچ چھڑ کے گئے صحابہ بیچے اب جن کو چھوڑا جا رہا ہے وہ اور ہیں جن میں چھوڑا جا رہا ہے وہ اور ہیں جب اہمیت میں برابر نہیں تو علی کسی کا برابر کیسے آ جائے یار دو نہیں میں شاید سمجھا نہیں سکتا انجیل کنے بھیجی ہے کتاب
حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے انجیل کنے بھیجی؟ اللہ نے. تورات حضرت موسیٰ تے کنے بھیجی؟ اللہ نے. اچھا زبور حضرت داؤد تے کنے بھیجی؟ اللہ نے. ہن میرے کو ہے نہیں، دل میرا یہ کرتا ہے کہ ایتھے رکھا انجیل، نال رکھا تورات، نال رکھا زبور، نال رکھا قرآن، تے کسے مولوی نو آکھاں ہون آکھ کچھ فرق نہیں ان چاروں. سبحان اللہ. یہ بھی تو چار ہی نا، چار کتابیں. تورات بھی اللہ بھیجی، شکریہ شاہ صاحب شکریہ. ایک تورات بھی اللہ بھیجی، انجیل بھی اللہ بھیجی، اور زبور بھی اللہ بھیجی. اس قرآن نال رکھ کے جرت کرے کوئی بندہ تے آکھے کہ وہ بھی اللہ ہی بھیجیے، وہ بھی نبیاں تے آئیے، یہ بھی نبی تے آئیے، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. کسی دی جرت تے آکھو خبردار. قرآن کہہ رہا ہے خبردار، بکواس نہ کر، اس کی مثل کوئی بھی نہیں. ہاں جھوٹ نہ بول. یہ رکوع جیسا رکوع کوئی نہیں، یہ آیت جیسی آیت کوئی نہیں، یہ 10 صورتیں نہیں بنتیاں، یہ ایک صورت نہیں بنتی، یہ ایک گل جیسی گل کوئی نہیں، یہ لفظ جیسا لفظ کوئی نہیں، یہ حرف جیسا حرف کوئی نہیں. یہ مطلب ہے کہ اللہ دیاں بھیجیاں ویکھ لو، یہ برابر نہیں. اللہ دیاں بھیجیاں بھی یہ برابر نہیں. اللہ دیاں ہے تیرے بے مثل ہون، ہے تیرے بے مثل ہون تو صدقے، ہے تیرے بے مثال ہون تو صدقے. اور جدو اللہ دیاں بھیجیاں چیزاں قرآن دے برابر نہیں آ سکتیاں، بندیاں دے بنائے بندے اہل بیت دے برابر. اہمیت نو سمجھن نہ بندے اہمیت نو سمجھن. قرآن دی اہمیت نو سمجھ جاندے تے اہل بیت دی اہمیت نہیں سمجھ یار برابر. اچھا جی میں ایک شکریہ عقلی دلیل دے دینا، ہے بھی عقلی دلیل سی. ایک اور عقلی دلیل دینا. قرآن جناب دے گھراں وچ موجود ہے، اہل سنت دے گھراں وچ موجود ہے، اہل حدیث دے گھراں پڑھے کوئی نہ پڑھے کتھے رکھیا جی؟ ایتھے. شکریہ ٹھیک ہو گیا. یہ مطلب ہے کسی بھی میز تے نہیں رکھیا، کرسی تے نہیں رکھیا، پیٹی تے نہیں رکھیا. ڈائننگ ٹیبل ذرا اونچا ہوندا ہے، او تے بھی نہیں رکھیا. کتھے رکھیا؟ لو جی میرے دوستاں 2-3 نے ہاتھ اٹھائے نے ایتھے. اچھا جی وہ ایتھے تو مراد ہے کہ جتھے بھی تساں ہونا نا اوتھے ہی ایتھے، تساں جتھے بھی ہونا نا ایتھے. یہ چونکہ بے مثل ہے، بے مثال ہے. باقی دیاں کتاباں جتھے مرضی رکھو، اینوں ایتھے 4 بندے ہاتھ اٹھائے. پہاڑ دے دامن چ بھی کسی دا مکان ہو سکتا ہے تے پہاڑ دی چوٹی چ بھی ہو سکتا ہے. چوٹی تے مکان ہو سکتا ہے. تو کہ پہاڑ تے انج مکان ہوندے نے، انج تھلے شروع ہوندے نے. شکریہ جی. انج ویندے جاؤ تسی آخری تک ہو. جدا سب دے دامن چ سب تو تھلے مکان ہے، اس حساب نال اوتھے رکھنا. تیرے بے مثل ہون تو صدقے. یہ کئیاں تانوں پتہ ہے مکاناں دے نا سڑکاں لنگدی امری جائیے نا تے سڑکاں دے نال چھت نے، سڑک دے نال چھت ہے. اچھا اس پاسے ہور ہوتا ہے، ادھر چھت تے گڈی چڑھ جاندی ہے. یارا ساڈے اتنے چھت تے گڈی نہیں نہ چڑھتی، اسے کوئی رولا نہیں، سڑک جو اتنے جاندی پئی، مکان ہی تھلے وے. وہ جہدے نال گڈی چڑھ جاندی ہے اوتھے مکان ہے. اس پاسوں ویکھی تے اوتے پہاڑ ہے، ایتھے مکان ہے، اوتھے مکان، اوتھے مکان. جہاں ایتھے نے انہیں اپنے حساب نال ایتھے رکھنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جڑا اتلے پاسے وہ تھلے رکھ چھڑے. وہ دی اپنی سطح ہے، اس اپنی سطح نہ اتنے رکھنا ہے. تے جڑا چوٹی تے مکان ہے وہ آکھے میں سب تو اتنے تے نا تم ہی اوتھے ہی، ایتھوں والے بھی اوتھے ہی. ایتھے کتھے جتھے بچے دا ہاتھ نہ اپڑے، جتھے بلی چھال نہ مارے، جتھے کسے جانور دی بیٹ دا بھی خطرہ نہ ہوئے، پاک جگہ اونچی جگہ. یہ جڑا تہاں 4 بندے ہاتھ چکے نا ایتھے. ہن میں عقلی دلیل دین لگا، مرضی کسے دی اپنی ہے، ادنا مذہب دا تعلق نہیں. یار قرآن جو اہل بیت دی اہمیت وزن پیغمبر رکھے ایک جیسا ہے، ایک دوسری تو وڈی ہے. یعنی ایسے ایک جیسے نے، کدی تانوں اے وڈا نظر آئے گا، کدی او وڈے نظر آؤ گے. اور جدو اہمیت وچ دوویں برابر نے، اور قرآن نو ایتھے رکھن والے دسو اہل بیت نو کتھے رکھنا چاہیے؟ کمال ہے بھائی، کمال ہے یار. اہل بیت نو بھی تے اوتھے ہی رکھنا ہی نا. اچھا تسی ایک گل دسو، صحابہ دے گھر ہے سن کہ نہیں؟ ساڈے گھر ہے، صحابہ دا کوئی نہیں سی ہے سن. انہوں نے گھراں چ قرآن ہے سی کہ نہیں؟ ہے سی. انہاں کتھے رکھیا ہوئے گا تواڈے خیال؟ اوتھے ہی صحابہ
کتنے رکھے؟ بلکہ اس قرآن اچے تھا رکھنا صحابہ دی سنت. صحابہ اس قرآن اوتھے رکھے. میرے ہاتھ تھلو ویکھو جتھے میرا پڑھتا میں اوتھے ہی کھڑنا ہے. جنہ قد دے وہ دے مطابق ہی اتنے رکھنا. یہ مطلب ہے صحابہ نے قرآن ایتھے رکھے. ہن دسو صحابہ نے اہل بیت نو کتنے رکھیا ہوئے؟ اوتھے ہی. جیڑا قرآن تے اہل بیت نو برابر تے رکھے نا اسے صحابی کہ. سبحان اللہ. بہت شکریہ، نہایت مہربانی. جیڑا قرآن تے اہل بیت نو برابر بلندی تے رکھے انہوں صحابی کیا جاندہ ہے. ویسے مینوں افسوس ہوندہ ہے ڈاکٹر 2 گولیاں دسے تے ایک تے نہیں نہ کھانی چاہیے. ایویں کوڑا ہی بندہ آکے بتھیری ایک کی جی میں گولیاں 2 ہوتے ایک بتھیری نہیں نہ ہوندی. نبی 2 چھڑ کے جانتے ایک کافی نہیں ہوندی. کمال ہے یار. ڈاکٹر گولیاں 2 دسے جڑا ایک کھائے گا وہ بھی بیماری چی مرے گا. نبی 2 چھڑ کے جان جڑا ایک کافی ہے وہ بھی بیماری چی مرے گا. نبی 2 چھڑ کے گئے اور ہم وزن اور 2 میں اہم چھڑ کے گئے. میں نہ دی اہمیت دسن لگا لیکن قرآن دے مطابق دسا. اچھا ایک ہوتا ہوں دسا. اگر صحابہ انہاں دوہاں نو بلند رکھ دے سن تے جنہ دشمنی کیتی ہے وہ بھی دوہاں نال کیتی. جنہیں دشمنی کیتی ہے دوہاں نال کیتی. لیکن تھوڑا جب فرق پہ ہے. فرق یہ پہ ہے کہ جنہ قرآن نال دشمنی کیتی ہے وہ کافر سن، جنہ اہل بیت نال کیتی ہے وہ منافق سن. واڈی کیا بات. میں دوبارہ میرا خیال ہے کہ میں قرآن دی اہمیت ذرا قرآن چ پڑھ لوں. یہ میرے کو اس ویلے سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت دا نمبر جناب علی 98 نمبر آیت جی. 98 100 چ 2 کٹ. یہ نہیں 98 ہوندے نا پلوان، بس یاد کران واسطے ہو جی گل کر دی. 100 چ 2 کٹ 98. اللہ فرماتا ہے کل میرے حبیب اس بندے سے کہہ دے من کانا عدوم للجبریل، جو جبریل کا دشمن ہے اس سے بات کا. جبریل دی بھی دشمنی ہے جی. بلوال تے گردو نوادیو شریفو جبریل دی دشمنی ہے تے اللہ کہہ رہا میرا حبیب جبریل دے دشمن نال گل کر. کل من کانا عدوم للجبریل، ذرا جبریل کے دشمن سے بات کر. حضرت جبریل دی دشمنی کتنے پہ گئی؟ جبریل تے لوگوں نے دسیا ہی نہیں. جدا وجود ہی نظر نہ آئے وہ دشمنی کیویں پہ جائے؟ پئی ہے. اے قرآن پہ آتا جبریل دی دشمنی ہے سی. یار دشمنی پیندی ہے کئی باری تے چھوٹی گل تو بھی پی جاندی ہے. کئی باری ایک بندہ ہارن دے نا اگلے بندے نوں اور باہر منہ کٹ کے آندا کی آ اگ لگی آ. شروع ہو گیا نا کام. یہ مطلب ہے کوئی آواز کرنا تے آئی ہے جی دشمنی دی وجہ بنی. چلو آواز آئی سی ہارن تے چپ کر رہی تھا دشمنی نہیں سی پینی. وہ باہر منہ کٹ کے آندا کی آ وہ آندا کسے حیا نال بول. یہ مطلب اس پھر گل بھی کیتی ہے جی وجہ تو پھر تھوڑی جی کلیش ہو ہے نا. گل لنگدا بندہ مونڈا وجے نا وہ آندا نہ ہوئے. شروع ہو گیا نا کام. ٹردا بندہ بیٹھے بندے دے پیر تے پیر رکھ لیا او لے گیا کی کم. یہ جبریل نہ کسے دے پیر تے پیر رکھے ہے نہ جبریل نے کسے نو ہارن دیتا ہے نہ جبریل نے کسے رو ویکھ کے تھکیا ہے. اس گل تو بھی لڑائی ہو پئی تو میرے رو ویکھ کے تھکیا کیوں؟ یار کوئی نہ کوئی گل سامنے آوندی ہے تے لڑائی بنتی. بابا جی شکریہ. یار میں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں پہ کرنا بندے ایویں ہی لڑ پے بغیر وجہ تو. ایسے ایسے بندے میں بے وقوف ویکھے نے جڑے آندے نے اتھوں لاہور 70 میل ہے دوجا آندا 65 میل ہے. لگدی آ کوئی گل نہیں بچ کوئی گل یعنی بے وقوف لڑائی جڑی ہے نا بہرحال یا کسے گل تو ہوندی ہے یا کسے عمل تو ہوندی ہے یا چھیڑ خانی تو ہوندی ہے. بہت لائٹ لڑائی ہے کہ میرے لو اس پیڑا ویکھیا پیڑا ویکھیا ہوں اس پیڑا ویکھیا ہوں وہی جانتا ہے میں بھی نہ تھوڑے لوں ہوں تصا حساب لانا کہ پیڑا پہ نہ کہ چنگا پہ ہے نا. لیکن جدو گل بنانی ہوئے کچھ بنتی ہے
یہ جبریل علیہ السلام نہ کسی دے مونڈے نال مونڈا وجہ ہے، نہ جبریل دی کسی نال تو میں ہوئی ہے، نہ جبریل دے پیر کسی دے پیر رکھے ہے، نہ جبریل نے مگروں ہارن دیتا ہے۔ جبریل جو لوگاں نو دسیا ہی نہیں ہے دی دشمنی کیوں پئی ہے؟ جدن تینوں جبریل دی دشمنی دی سمجھ آ گئی نا، ادھر مادی دی دشمنی دی سمجھ آئے۔ کمال ہے آباد وہ لوگ امام مادی دے دشمن کیوں نے؟ آج جننے بندے مادی تو ڈر کے سانو پہ مار دے نا، یہ دا مطلب ہے حق غیب میں بھی ہو تو دشمنی پڑ جاتی ہے۔ حضرت جبریل دی دشمنی، شکریہ قبلہ، حضرت جبریل دی دشمنی قرآن ثابت کر رہے۔ کدی کسے موضوع بنایا جمعے سے جبریل دی دشمنی کیوں پئی؟ کدی کسے موضوع بنایا کسے عید دے خطبے میں جبریل دی دشمنی کیوں پئی؟ اور دسو لوگاں نو جبریل دی دشمنی کیوں پئی؟ ہر دشمنی دی کوئی وجہ ہوندی کہ کوئی نہیں ہوندی؟ یار چھوٹی یا وڈی کوئی وجہ تو ہوندی ہے۔ جبریل دی دشمنی پئی ہے تو اللہ فرمایا میرے حبیب کل من کان عدو للجبریل، جبریل دا دشمن نہ تے گل کر۔ یہ دا مطلب ہے نبی نو پتا سی نا کتھے کتھے جبریل دا دشمن۔ واہ بھائی واہ، جے نبی نو پتا ہے پہ جبریل دی دشمنی کتھے کتھے ہوئے، پھر جبریل نو بھی پتا ہے محمد دی دشمنی کتھے کتھے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ قبلہ۔ اللہ فرمانا میں دشمنی دی وجہ 10 دن لگا تو انہوں، میرا موضوع قرآن تے اہل بیت ہے۔ تو اللہ سین چاہے نا میرا موضوع ہے قرآن اور اہل بیت، پہلے قرآن پڑھنا پھر نال اہل بیت پڑھنا۔ اللہ فرماتا ہے اس جبریل کے دشمن سے کہہ دے کیا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جبریل نے قرآن اللہ کی اجازت سے تیرے قلب پہ اتارا ہے۔ جبریل نے یوں یوں کیوں کر دے؟ سبحان، مہربانی اللہ فرمایا انہوں نے دس پیو اللہ نے جبریل نو آکھیا ہے کہ لے جا قرآن تے نبی تے دل تے نازل کر۔ ہون سمجھ آئی جے آجے دشمنی دی وجہ جبریل دی دشمنی اے دی وجہ تو پئی اس قرآن کیوں لے آندہ ہے؟ اللہ فرماندہ ان سے کہہ دے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس کو ہم نے تیرے قلب پر اللہ کی اجازت سے اتارا۔ یہ سمجھان واسطے عرض کرنے کا مثال تو معافی دینا، 70,000 کسی بندے نو بل آ جائے تے جڑا دین آیا ہوئے بندہ انہوں ٹھال ہے، یہ بل دین نہیں ہوندے باپ ڈالے کران، وہ آکھے بھی آپ بل لیتے بندہ بل پڑھ دے اتھو پھڑ لے، وہ آکھے کی گل ہوئی ہے؟ وہ سکھے یار آپ بل ساڈا اندر آ کے ویکھا اساں تے زیرو تے بل بلائے نے سارے، اللہ دیا بندہ یہ کتوں بل لینا آ گیا؟ وہ آندا بھائی جی میرے نال کیوں لڑ دے ہو؟ جنہ کلیا ہے انہاں نال گل۔ کمال کمال، بہت شکریہ۔ جیڑا بندہ بل دینا دی ہتھی پہ جائے وہ بھی بے وقوف ہے نا، تے جیڑا جبریل دی ہتھی قرآن دی وجہ تو پہ گیا وہ جاہل نہیں ابو جہل۔ اللہ فرمایا وہ کلیا میں نے، یہ تے قرآن لے کے آیا۔ ہن سوچو یہ جڑا لے کے آوے وہ دی ایڈی دشمنی ہے، تے جے بندے نو او لب جائے جس بل بنائے، تھوڑی کیا بات، جس بل بنائے ہیں میرا انہوں چھڑ دے گا، یارہ انہوں چھڑ دے گا، وہ کہ میں نہیں بنایا میں دین آیا میں نہیں کام کر، انہوں نے بنایا میرا انہوں پھڑ لے گا، انہوں بندہ پھڑے ایتھوں، وہ آکھے میری گل سن لے پو میں انہوں دفتر وہ جڑا ریڈنگ کر دینا انہیں تیرے یونٹ ود پائے، یہ مطلب ہے دشمنی ٹر پئی یعنی جنہیں دیتا ہے پہلا دی دشمنی ہو سکا میں نہیں، انہیں بنایا پھر وہ دی دشمنی، وہ تو ہوڑی ہوڑی اخیر گل او دے تک جائے گی جڑا میٹر ریڈ کرتا ہے، ریڈنگ کرن تو بعد وہ بناتا ہے، آخری کوئی اتھارٹی بندے لبن گے کہ میرے نال اے کام کیتا کنے، اے اخیر جتھے دشمنی اپڑ دی ہے نا انہوں اللہ آندہ۔ تو آڈی کیا بات ہے، اللہ نے قرآن بھیجیا نا، یہ مطلب ہے قرآن ایڈی بے مثل کتاب ہے کہ جڑا لے کے آیا بندے او دے دشمن پہ گئے نے، وہ اللہ دے بندے وہ جڑا لے کے آوے او دی دشمنی پہ جاندی ہے، تے جڑا بھیجے
وہ دشمنی پی جاتی ہے، تے جڑے منہ چوں نکلے وہ دشمنی پی جاتی ہے، تے جڑے بچان گے انہاں دی دشمنی نہیں پائے۔ اللہ دی دشمنی پئی ہے قرآن بھیجن دی وجہ تو، جبریل دی دشمنی پئی ہے لیاؤن دی وجہ تو، نبی دی دشمنی پئی ہے سنان دی وجہ تو، اہل بیت دی دشمنی پئی ہے بچان دی وجہ۔ شکریہ کہ بلا پیغمبر نے فرمایا سی جو میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ آپس میں کبھی جدا ایسد کے جمع نہیں ہوں گے، حوض کوثر تک میری ملاقات ان سے ہوگی، یہ آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اب دیکھتا ہوں جو ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ مطلب یہ نکلیا کہ گمراہی تو بچاندیاں دو شیواں نے، یا قرآن ہے یا اہل بیت ہے۔ یہ مطلب ہے جبریل دی دشمنی تو شرازی صاحب نتیجہ نکلتا ہے کہ بندے اس قرآن دے ذرائع دے دشمن ہوئے۔ ایک باری پھیران جس ذریعے نال قرآن آیا، جس ذریعے نال قرآن اور قرآن تے عیب ہے، یہ تکلیف ہے سی، کیونکہ یہ آندا ہے ماں نال نکاح نہیں ہوندا، یہ آندا بھین نال نکاح نہیں ہوندا، یہ آندا پھپھی نال نکاح نہیں ہوندا، یہ آندا خالہ نال نکاح نہیں ہوندا، یہ آندا پانجی تے پتیجی نال نکاح نہیں ہوندا، یہ آندا جدا دودھ پیتا ہوئے ماں بن گئی وہ بھی ماں بن جاندی وہ نال بھی نکاح نہیں ہوندا، جدی بیوی ہوئے وہ دی اماں نال بھی نکاح نہیں ہوندا، یہ آندا جس بچی نال رل کے دودھ پیتا ہوئے تے ہڈیاں وہ مضبوط ہوئیاں ہن خون بنیا ہوئے، انہاں دودھ پی چکے ہوئے وہ تہاڈی رضائی بھین بن جاندی ہے وہ نال بھی نکاح نہیں ہوندا۔ ہن سوچو کنوں کنوں دی تکلیف ہوئی ہوئے۔ نہیں میرا حاجہ نہیں کر پہنچی۔ یہ آندا شراب حرام ہے، سوچو کنوں تکلیف ہوئی ہوئے گی۔ یہ آندا سود حرام ہے، سوچو کنوں تکلیف ہوئی ہوئے گی۔ یہ آندا غصب دی زمین تے نماز نہیں ہوندی، سوچو کنوں تکلیف ہوئی ہوئے گی۔ یہ یتیماں دا مال نہ کھاؤ، سوچو نا کنوں کنوں تکلیف ہوئی ہوئے گی۔ ایک قانون دی کتاب ہے، ہر قانون دے مجرم دی تکلیف ہوئی ہے تے ویر کدے پی گئے نے؟ جبریل دے۔ یہ مطلب ہے جس ذریعے نال کوئی شے آوے نا، جس ذریعے نال جس ذریعے وہ بندے دشمن ہو جاندے نے۔ یار ذریعہ نا جبریل، یار جبریل ذمہ دار، جبریل تو لے کے آنے والا روح الامین ہے، ایسا امر جو امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ اے لوح محفوظ تو اترے ہیں تو لوح محفوظ پا کے جڑا جبریل لے کے آیا ہے وہ جبریل پا کے جس دل تے اترے ہیں، دل پا کے جس زبان چوں نکلے ہیں، زبان پا کے تے جنہ صفحیاں تے لکھے ہیں وہ صفحے پاک نے جدو اتھوں لے کے اتھوں تک ہر ذریعہ پاک ہے تے جان لگیا محمد کسے پلید نو دے گا ڈر گیا۔ وہ یار ایسے نو نال رکھنا سی جنہیں قرآن دی طرح پاک ہو۔ قرآن ازل تو پاک ہے، قرآن ابد تک پاک ہے۔ میرے عزیزہ بندے ذرائع دے دشمن ہوئے نے، جڑا جڑا ذریعہ بنتا گیا ہے۔ ذریعہ کی میں جی گڈی تے آیا، گڈی ذریعہ بنی اتنے لیا تے شرازی صاحب کہا دیتے آئے گڈی تے آئے، گڈی ذریعہ بن دی ہے نا۔ چل جی صاحب کنٹینر کیوں رکھ دینے بندے روڈاں دے وچ کنٹینر کیوں رکھ دے راہ ڈکنا تے بندہ ایڈا کو ہوندا ہے، ایڈا کنٹینر کیوں رکھ دے گڈیاں نہ لنگ۔ یہ مطلب ہے ذریعہ مکے تے بندے مکن۔ یار روڈ ڈکے اس واسطے جاندے نے کہ گڈیاں ہی نہ آگے جان، وہ گڈی کی ذریعہ چند بچے بولے نے شاید وہ گڈی ذریعہ ہے، وہ دے ذریعے آئے نے نا۔ جی ٹرین دے ذریعے آؤں گے تو ٹرین ڈکی جائے گی، بس دے ذریعے آؤں گے، جی کار دے ذریعے آؤں گے تو جہاز دے ذریعے آؤں گے، جہاز دے بندہ ہیلی کاپٹر دے آ جائے تو بندہ کنٹینر تھلے لا چھڑے، وہ سارے کو تو ڈکنا نا۔ یہ مطلب ہے جمیں دا ذریعہ ہوئے نا او دے مطابق مد مقابل دا انتظام کرنا پہندا ہے۔ قرآن تے میرے دووے ہاتھ نے، قرآن تے اہل بیت نبی نے برابر قرار دیتے نے۔ جن ذرائع، اگر ذرائع ذریعے دی جمع ہے، اسرائیل صاحب اتنا ذرائع سمجھانا پیا تو مینوں تکلیف ہونی جے، تہاڈا شہر ہے۔ ذرائع آندے نے وسیلے نو، ذرائع آندے نے کسے شے دے آن دے سبب نو۔ اور جن ذریعوں سے
قرآن ہم تک پہنچا اس کے بھی بندے مخالف ہیں جن ذریعوں سے اہل بیت ہم تک پہنچا. اے لطیف گل سی آباد رہو جی. جن ذریعوں سے اہل بیت ہم تک پہنچے لوگ اس کے بھی مخالف ہیں. جس ذریعے سے قرآن پہنچا وہ ہے لوح محفوظ، جبریل، قلب رسول، زبان رسول، اہتمام رسول. اور جس ذریعے سے اہل بیت پہنچی ابو طالب، فاطمہ بنت اسد، مصطفیٰ، خدیجہ الکبریٰ، کیونکہ آل دا مرکز دو شہوہ نے. اور یار علی و زہرہ دی اولاد ہی اہل بیت ہے نا. تکلیف کی ہے بندے نو، تکلیف برابر دی ہے لیکن فرق ہے. جنہ قرآن نال ٹکرائے نے وہ کافر نے، جڑے اہل بیت نال ٹکرائے وہ منافق نے. آیت پڑھنا انشاءاللہ. ٹھنڈ پاویں تھوڑی آئی ہے اندر ٹھنڈ پہ جائے. اللہ فرماندا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اگر تم اس کی مثل کی ایک صورت بھی نہیں لا سکتے پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان ہے. ایندھن انسان ہے. وہ عدت للکافرین، جو ہم نے کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. دھیان رکھا جائے، کافروں کے لیے جہنم کو تیار کیا گیا ہے، کافروں سے تیار نہیں کیا گیا. چل بھائی تساں کدی پکی دیگ ویکھی ہے؟ پکی اور دیگ پکا کے جو تازی رکھتے ہیں وہ دے گلمے تے کوڑے ویکھے جی. دیگ دے منڈے ویکھے جی، دیگ دے منڈے، وہ دیگ دے منڈیاں تے کوڑے رکھے جاندے ہیں. وہ کوڑے جڑے گرم کوڑے نے پک دے وہ کسی دکان تو مل جاندے نہیں، وہ بنانے پہنے. پہلا وہ کوڑے بنتے ہیں تے پھر وہ دیگ نو گرم کرتے. ٹھیک میرے عزیزو، وہ جہنم جنہ کوڑیاں نال بننی ہے نا وہ بندے ہور نے، جنہ وچ ڈگنا ہے وہ بندے ہو. میرا خیال ہے، میں شکریہ شرازی صاحب، لو جناب علی وہ میں پڑھ دینا، میرا خیال ہے وہ بندے بھی پڑھ دینا. میں او عدت للکافرین، سورہ بقرہ اللہ فرماندا ہے وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. یہ دا مطلب ہے کافر سٹے جان گے دوزخ وچ. کافر سٹے جان گے. تسی جی میں چپ کیتے تہاڈا کسے کافر نال تعلق تے نہیں؟ مطلب ہے کسے السلام علیکم چھوٹی موٹی ہوندا ہے نا، وہم لگ جا پہ وہ بھی جہنم وچ ڈگ پے، یا تو ہاں کس کو پیسے لینے ہونا تو دا خطرہ ہوئے. چلو شکر الحمدللہ بندے شامل ہو گئے نے. جنہ جہنم وچ ڈگنا ہے وہ کافر نے. وہ جنہ دے کوڑے پہلا بننے تے جہنم دے وچ ڈگنا. وہ جنہ نہ کوڑے بننے نے وہ اور نے، وہ کافر نہیں. کیا بات ہے بھائی. میں پیانا جنہاں نو جلا کے کوڑے بنائے جانے نے تے وچ بندیاں ڈگنا ہے، جنہ وچ ڈگنا ہے نا وہ کافر نے. ہن میں نو پوچھو کہ وہ کون ہیں جن کے کوئلے پہلے بنائے جائیں گے؟ وہ اللہ فرما رہے محمد تیرے سامنے بیٹھے ہیں. سر اٹھاؤ جی، میں آج صورت نہیں دس رہا. اے میرے حبیب وہ بندے ایسے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعَجِّبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب وہ تیرے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں وہ جسمانی طور پہ بڑے اچھے ہیں، ان کے جسم بڑے خوبصورت ہیں. اور ترجمہ یہ ہے کہ ان کے جسم بڑے خوش لگتے ہیں تجھے، بدن ان کے یعنی جسمانی طور پہ فٹ نے. یہی ترجمہ ہو سکتا ہے، جسمانی طور پہ فٹ نے، سامنے بیٹھے نے. وَأَن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، حبیب جب وہ بات کرتے ہیں تو آپ ان کی بات سنتے ہیں. بولتے ہیں تجھ سے باتیں کرتے ہیں، آپ ان کی باتیں سنتے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے حبیب تو ان کی سنتا ہے، وہ تیری سنتے ہیں. تمہارا بول چال بھی ہوتا ہے، بیٹھے بھی قریب ہوتے ہیں، سامنے بھی ہوتے ہیں، بول چال بھی ہوتی ہے، اور جسمانی طور پہ کمزور نہیں، جسمانی طور پہ فٹ ہیں. اللہ فرماتا کانہم خشب مسندۃ. قرآن تے میرے ہاتھ نے ادو اگے نیا کوئی نہیں. اللہ فرماتا حبیب یہ بندے نہیں، یہ لکڑیاں ہیں جو سکھانے کے لیے رکھی.
حد ہو گئی. آباد رہو. یہ لکڑیاں ہیں جو سکھانے کے لیے رکھی گئی ہیں، تکیہ کی ہوئی لکڑی. بسم اللہ بسم اللہ. نعرہ اقلال ہے. بسم اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. بلائے علی سے دشمن چلانا. بے شک. بات سے دشمن چلانا. اور چھان سے دشمن چلانا. اور چھان سے دشمن چلانا. اور چھان سے دشمن چلانا. صلی اللہ محمد وآل محمد. جنہ ڈگنا ہے وہ کون نے؟ بھول گئی گھر کافر. تے جنہ دے کوڑے بننے انہاں تے نہیں. اجے تے نہیں. اجے میں دسے اجے میں سورت دا نام دسنا. سورت دا صرف نا ہی کافی. سورت دا نا ہی منافقون ہے. تساں ٹھیک آکھیا. تساں ٹھیک آکھیا. یہ سورہ منافقون چ منافقاں دا ذکر ہے. یہ دا مطلب ہے ہن میں اپنے مجمع کولوں پوچھنا اے پہلا بندے ڈگنے نے کہ پہلا کوڑے بننے نے؟ کوڑے بننے نے. جڑا قرآن دا دشمن ہے وہ کافر ہے. جڑا اہل بیت دا دشمن ہے وہ منافق ہے. کیونکہ پیغمبر اسلام نو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ منافق کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جس کے دل میں بغض علی ہوتا. یہ کا مطلب ہے قرآن دے دشمن کافر نے، اہل بیت دے دشمن منافق نے. پہلا آگ کنوں لگے گی؟ کیا بات ہے. یہ مطلب ہے حشر والے دن 6-7 منٹ قرآن دا دشمن لیٹ ہو سکتا ہے، اہل بیت دا دشمن لیٹ. سبحان اللہ. اہل بیت بھائی کمال ہو گیا. انج ہم وزن اے دے دشمن بھی جہنم ہے. شکریہ. اہل بیت دے دشمن بھی جہنم ہے. آخری دو آیتہ پڑھنا مصعب شرازی صاحب دے ذمہ چھڑنا جی تے ایتھے میں مکا دینا. اے قرآن ہے. قرآن دی عظمت دیاں دو آیتہ جلدی جلدی سننیاں نے. میں نے اجازت دے دینی ہے. اللہ فرماتا انہو لقرآن کریم. یہ قرآن کریم ہے. سورہ واقعہ. یہ قرآن کریم ہے. فی کتاب مکنون. ایک چھپی ہوئی کتاب ہے. لا یمسہ الا المطہرون. وہ ایسی کتاب ہے جس میں سے قرآن آیا ہے اس کو مطہروں کے علاوہ مس ہی کوئی نہیں کرتا. اس کو صرف بندے چھو سکتے ہیں جن کے جو پاک ہیں، اطہر ہیں، طاہر و مطہر ہیں. یہ تشریح شیعہ سنی متفق نے. ایک لوح محفوظ میں قرآن ہے، ایک ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے. اس کو فرشتوں کے علاوہ مس کوئی نہیں کرتا. اس کو بے وضو مس کوئی نہیں کرتا. اس کو فرشتوں کے علاوہ مس کوئی نہیں کرتا. اسے بے وضو مس کوئی نہیں کرتا. یہ مطلب ہے آخری گل ہے. پھر دا مطلب ہے جڑا اوتھے وے وہ بھی پاک ہے، جڑا ایتھے وے او یار وہ بھی پاک، یہ بھی پاک. وہ کنے گھنٹے پاک رہندا ہر ویلے. ہر ویلے آ بھائی ایتھے مک. جدو یہ قرآن ہر ویلے پاک رہندا ہے وہ پھر اہل بیت کون ہو سکتے ہیں؟ کمال ہے یار. نبی فرمایا انی تارکم فیکم ثقلین. میں دو ہم وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں. جن نے مرضیاں اہل بیت وچ بندے پالے تے جن نے مرضی بیبیاں پالے تے جن نے مرض مکہ مدینے دے بچے پالے، پر پائی ہو جڑے قرآن دی طرح پاک ہو. جے سارا مدینہ قرآن دی طرح پاک ہوندا تے سارے دے بوئے مسیتے کھلتے سن، کھلے رہندے. اللہ باب علی ابن ابی طالب. علی کے دروازے کے علاوہ سب کے دروازے بند ہو گئے. اور صحابہ کرام نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے دروازے بند کس نے کرائے؟ فرمایا اللہ نے. علی کا کھلوایا کس نے؟ فرمایا اللہ نے. صحابہ پوچھ لیا کیوں؟ قرآن تے میرے ہاتھ نے، میں انجا ہی لفظ پڑھے نے. پیغمبر نے فرمایا تم کیا کس نے؟ میں تم میں. ٹر گئے نے بندے. میں تم میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں. دوبارہ آ گیا جو تم. نبی فرمایا تم ہر حالت میں مسجد میں نہیں جا سکتے. علی ہر حالت میں مسجد میں. ہائے ہائے آباد رہو. یہ مطلب ہے ان پہ وہ حالت ہی نہیں آتی کہ مسجد سے روکا جا سکے. وہ اہل بیت نے. ایک آخری آیت سورہ نساء آیت نمبر 87. سورہ نساء آیت نمبر 87. اللہ فرماتا ہے لا ریب فیہ. یہ قرآن وہ ہے جس میں شک نہیں. یہ قرآن وہ ہے جس میں شک نہیں.
ومن اصدق من اللہ حدیثا 87 نمبر آیت سورہ نساء دی. اللہ فرماتا ہے بھلا بتاؤ تو صحیح اس میں شک ہو کیسے سکتا ہے؟ وہ کون شخص ہے اللہ کے علاوہ جس کی بات اللہ سے زیادہ سچی؟ وہ کون ہے جس کی بات اللہ سے زیادہ سچی؟ جدو کوئی نہیں وہ لا شریک ہے، وحدہ ہے، اس جیسا کوئی نہیں. یہ مطلب ہے جویں وہ سچا ہے اویں دی گل سچی ہے تے آ دیاں گلاں نے. واہ سمجھدار، اللہ جیسا سچا کوئی نہیں. اللہ جویں سچا ہے وہ دی گلاں سچیاں نے تے آ دیاں گلاں نے. یہ مطلب ہے قرآن اونا ہی سچا ہے جنہ او سچا. قرآن اونا ہی سچا ہے جنہ او سچا ہے. اسی بندے بندے نو اہل بیت نہیں مندے، انہاں نو ہی مننے ہاں جڑے اوڈے سچے نے جڈا او سچا. نہیں نہیں تساں سنیا ہی کوئی نہیں. اگر پورا مدینہ ایک جیسا سچا ہے تو بتا پورا مدینہ سچے بھی سن سچیاں بھی، سارا مدینہ صدیقاں نال تے صدیقہ بیبیاں نال بھریا سی، لیکن مبالے جو گئے نے جڑے دی طرح سچے تھا. کمال ہے بھائی کمال ہے. اور یار بڑے بڑے سچے ہون گے لیکن مباہلے چ کون گئے نے؟ دو بندے کھڑو جان سامنے، شراز صاحب تو ہاں کدی سگریٹ پیتے نہیں؟ آندھے میں نہیں کدی پیتے. ایک بندے نو میں پوچھا تو سگریٹ پیتے نہیں؟ ہو سکا میں چھڑ دیتے ہیں. تمہوں کو سمجھ آئی ہے؟ اور آندھے میں کدی پیتے ہی نہیں. ایک آندھا میں چھڑ دیتے ہیں. یہ برابر نہیں، کیونکہ جنہیں چھڑے نے اس پہلا پیتے نے. مبالہ او دے نال ہو سکتا ہے جنہیں کدی بھی جھوٹ نہ بولیا. کیا بات ہے بھائی؟ جنہیں جھوٹ بول بول کے چھڑیا ہوئے نا او دے نال گزارا ہو سکتا ہے، مبالہ نہیں. شکریہ شکریہ. گزارا ہو سکتا، او یارا گزارا ہو سکتا ہے، مباہلہ نہیں ہو سکتا. یہ جڑے 5 مبالے چ گئے نے نا اے دی طرح سچے. انہاں دے مرکز دا نام بطول ہے جڑی کدی باہر نہیں سی آئی. انہوں پیغمبر میدان تک لے کے گئے تاکہ لوگاں نو پتہ لگ جائے یہ بھی لا ریب ہے، یہ بھی لا ریب. نہ ان پہ شک کرنا، نہ اہل بیت پہ شک کرنا. آخری گل ہے بی بی نو خراج تحسین پیش کرنے لگا. جب بی بی اہل بیت کا مرکز ہے، جس طرح یاسین قرآن کا دل ہے، اہل بیت کے قلب کو بطول کہتے ہیں. یہ ہے، یہ جڑ ہے، اپنے باپ کی بھی جڑ ہے. ابیہا یہیں سے حسن ہے، یہیں سے حسین ہے، یہیں سے نقوی ہے، یہیں سے ترمذی ہے، یہیں سے کاظمی ہے، یہیں سے شیرازی ہے. مرکز ہے اہل بیت دی بطول. میرے عزیزوں میں دکھ لگتا ہے اگر قرآن تے اہل بیت نو بندے برابر دی اہمیت دیں دے، بطول روندی کہاں روندی؟ برابر اہمیت دیتی ہے. قرآن آندا ماں نال نکاح نہیں ہوندا، یہ بحث کرو کیوں نہیں ہوندا؟ یہ آندا بہن نال نکاح نہیں ہوندا، یہ بحث کرو کیوں نہیں ہوندا؟ یہ آندا سور دا گوشت حرام ہے، یہ بحث کرو کیوں حرام ہے؟ اے عزادارو سمجھاؤ لوگاں نو، سچے نال بحث نہیں کری دی. سچے نو صرف منی دے، سچے نال بحث نہیں کری دی. قرآن جو آکھے مننے، بحث نہیں کرنی. جو بطول آکھے سی نہ مننا چاہیے سی، بحث نہیں کرنی. بی بی دے جائیداد تو وال چٹے نہیں ہوئے، بحث تو وال چٹے ہوئے. گلی چ ٹردی آندی سی تے دوواں پتراں دے سراں تے ہاتھ رکھ کے آندی سی، بابا اٹھ کے ویکھ میرے نال بحث ہوئی. او جدے بحث تو وال چٹے ہو گئے. یار ہر بندے دا اپنا مزاج ہوندا. کوئی بندہ سردی برداشت کردا کوئی نہیں کردا، کوئی گرمی برداشت کردا کوئی نہیں کردا. تسی روز چنگچی دے ڈرائیور تے رکشے ڈرائیور نو آندے ہو تو کل کنے بجے اڈے چاہیں گا، تو کنے بجے آئیں گا، تو کنے بجے آئیں گا. پروفیسر نو آکھو تو کل کالج کنے بجے آنا، انہوں رات نو نیند نہیں آنی. وہ دا مزاج نہیں نا تو سنن دا.
صاحب آج ایسے ایسے پڑھے جانے جدے تے بندیاں منہ تے بھی ماتم کرنا سر تے بھی ماتم کرنا تے بندیاں رونا سارا اسا ہی کام کرنا لیکن میں یار سوچنا ذرا مزاج بطول نو ویکھو جیڑی بی بی نال بحث ہووے تے او دے وال چٹے ہو جان جدوں لوگاں مار دے ہون گے اس بی بی دے کی تصورات ہون گے کی اس بی بی دے خیالات ہون گے اے آج نہیں پتہ لگنا آج بحث نال گل نہیں مکنی میرے نبی نے فرمایا بروز معاشر ایک آواز آئے گی یا اہل المعاشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤسکم حتی تجوز فاطمہ بنت رسول اللہ اوے حشر میں اکٹھے ہونے والوں آنکھیں بند کر لو اپنے سروں کو نیچے کر لو تاکہ محمد کی بیٹی کی سواری کو کر ایک بی بی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ساڑھے کلوں بھی بی بی دا پردہ ہے ساڑیاں بھی اکھاں بند کرائیاں جان گیا پیغمبر اسلام نے فرمایا تواڈے مستوراں کولوں میری بیٹی دا پردہ کوئی نہیں لیکن حشر والے دن تواڈیاں بھی اکھاں ایک باری بند کرائیاں جان گیا اس پوچھ لیا یا رسول اللہ جدوں ساڈی مرشد زادی دا پردہ ساڈے کولوں کوئی نہیں مرداں دے تے منہ تھلے ہون گے ساڈیاں اکھاں بند کیوں کرائیاں جان گیا رو کے پیغمبر نے فرمایا جس حالت میں بدول آئے گی کسی عورت کو برداشت ہی نہیں ہونا سجے ہاتھ والی پلیٹ جو حسن دے جگر دے ٹکڑے ہون گے کھبے ہاتھ والی پلیٹ جو حسین دا سار ہوئے گا تے دربار الہی جاکے گی 10 کدی اپنی سواری نو بھی سوٹی نہیں سی ماری میں نو اٹھا کے نہ ظالمہ کو پوچھ کے دس جڑا سواری نو سوٹی نہیں سی مارتا تو ساؤ دے منہ تے سوٹیاں کیوں ماری میرے نازک طبیعت بیٹے نو ایڈا سخت زہر دیتا نے اے او دے جگر دے ٹکڑے نے حاطف غیب جو آواز ہے گی ان اللہ علی کل شیء شہیدہ میں ہر شاید آپ گواہاں میں لوڑ کوئی نہیں میں کسے گواہ دا محتاج نہیں میں خود گواہاں ہر شاید میں لوڑ نہیں لیکن آج تیرے تے درود پڑھیا میں تیرے خاندان تے آج میں کائنات نو دسنا چاہنا میں مفت درود نہیں پڑھیا انہاں دین تے قربانیاں کنیاں دیتی ہیں میرا آئین انہاں کمیں بچایا ہے آج اس گل دے اظہار واسطے چاہنا کہ اپنے دوہاں پتران دے موقع دے قتل دا گواہ لے آخری جملہ ہے علامہ بشیر فاتح ٹیکسلا فرماندے نے بی بی ایک آواز دے گی میرے مظلوم پتران دے قتلان دے موقع دے گواہ ہو آ جاؤ آج عادل دا دربار ہے آج ظلم نہیں ہوئے گا آج عادل ہوئے گا علامہ بشیر نے عزادارو قلم توڑ دیتا ہے فرماتے ہیں کہ بی بی آکے گی نا گواہ ہو حشر دے میدان چاہ جاؤ آج عادل فیصلہ کرے گا شام جو ایک آواز آئے گی اماں آ جا آ میری عمر مصائب بیٹی آ میری ثانیہ زہرا بیٹی آ میری دربارہ جو خطبہ توحید پڑھنا لی بیٹی حورا نے جنت شام جان گیا قبر کشائی ہوئے گی نور دیا کناتوں نور دی اماری نور دی سواری بی بی قبر جو باہر ہوں گے اس سے کرتے بچے جدے تے اپنے سر دا خون ویر حسین دا خون علی اکبر دا خون بی بی اٹھ کے کھلو کے فرمائے گی ایک کناتا نور دیاں جتھے لگیاں نے اے شام ہے تو اڈی ہائے کیوں آئی کیونکہ اس شام نو بی بی بیٹھ چکی سی بی بی فرمایا نور دی کنات شام ہے چی نور دی اماری تے نور دی سواری اے شام ہے جی شام ایڈا اتمام کدے واسطے فرمایا بی بی تو اڈے واسطے کناتا تو اڈے واسطے لگی اسواری تے اماری تو اڈے واسطے کنے لوائی فرمایا توحید نے انتظام منتظم اعلیٰ کون ہے فرمایا تیرا نانا نبوت دی کرسی تے بیٹھا تیرا بابا ولایت دی کرسی تے بیٹھا تے اللہ دا دربار لگا ہے اس غیب جو آواز دیتی ہے لے آؤ گواہ حضرت زینب ایک واری کناتا ویکھ کے فرمان کے ہاں توحید نو تے پتہ ہے نا میں زینب ہاں میرے نانے نے میرا نام زینب رکھے میرا بابا میرے پردے تو آگر پورا نے جنت ایک باری واپس جا کے اللہ دے دربار چوچی آکھو اگر اللہ اجازت دے میں نانا ناراض نہ ہوئے بابا میں نے حکم کرے تے میری اماں آکھے تے میں اونجنا آواں جو میں شام دے بازار گئی میرا دل کرتا میرے اگے اگے سجاد ہوئے میرے گلے میں سکینہ دے آتھڑ میرے سر جو خون جاری ہو
آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ دعا ہے حاجی زوار سید ملازم حسین شیرازی صاحب اور ان کے والدین، آج کے ذکر کا صدقہ مالک ان کے درجات بلند فرمائے، سوائے غم حسین کوئی غم نہ ہو۔ عجیب بات ہے تو نبیوں سے ملا ہی نہیں، میر تکلم سرکار ان کا کلام۔ عجیب بات ہے تو نبیوں سے ملا ہی نہیں، میرے خیال سے تو کربلا گیا ہی نہیں، اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں، خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں۔ غدیر خم کی مکسر سے مانگتا ہے سند، تجھے پتا نہیں گونگا تو بولتا ہی نہیں۔ اور عجیب حاجی ہے کرب و بلا نہیں جاتا، عجیب حاجی ہے کرب و بلا نہیں جاتا، خدا کا اصل پتا تو اسے پتا ہی نہیں۔ میں ملتمس ہوں عکاسِ غم اولاد رسول گوہر عمیق شمس الذاکرین نجم الذاکرین سید نجم الحسن شیرازی صاحب بارگاہ آل محمد میں سجدہ ولایت پیش کریں گے۔ ان کے بعد مصور غم شبیر تقی عباس خان قیامت، اور آخر میں بحر ذکر المصائب عزت مآب سید اقبال حسین شاہ صاحب اب بجاڑ والے تشریف لا چکے ہیں، وہ بارگاہ معصومہ میں حاضری دیں گے۔ برعظمت آل محمد صلوات۔ شادی ایک دعا ہے۔ دعا برائے ظہور امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج۔ رب صلی علی محمد وآل محمد۔ الہی مجلس عظیم بارگاہ قبول فرما۔ میرا اللہ حاضرین مجلس دے مرحومین، بانیان مجلس دے مرحومین، اس شہر دے علاقے دے جتنے مومنین و مومنات اس دنیا تو چلے گئے، ذکر دا صدقہ درجات مزید بلند فرما۔ میرے اللہ پارا چنار دے جتنے شہداء اور جتنے عزادار مشن حسینیت دے اس دنیا تو چلے گئے، یقیناً درجات بلند نے، حسین دے ذکر دا صدقہ درجات مزید بلند فرما۔ جتنے بزرگ عزادار مجلس شہدائی تشریف فرما نے، جتنے بیماروں دی شفایابی واسطے دعا کی گئی ہے، خصوصاً سید رضوان شاہ کاظمی صاحب، میرا اللہ حسین دے ذکر دا صدقہ شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جتنے بے اولاد نے اور خصوصاً جڑیاں جھولیاں سکھدیاں پہ انہوں حیاتیاں لے ماتمی پتر عطا فرما۔ امین آکھیا کرو۔ میں ہر مجلس وچ گزارش کردہ بھئی قبولیت دی جگہ ہے ذکر حسین، اور اس وڈا وسیلہ ہے ہی کوئی نہیں اللہ کو منگن واسطے۔ بادشاہ حسین دی مجلس وچ بیٹھ کے مشکل ترین دعا ذہن وچ رکھ کے بس آمین کرو، یقیناً اللہ اس ذکر دے صدقے قبول کرسی۔ میرا اللہ جتنے بے رزق اور قرضدار نے انہاں نوں امام رضا دے خزانے چوں رزق کثیر عطا فرما۔ جتنے شیعہ سنی بھائی دور نزدیک تو مولا دی مجلس وچ اور لوگ جنہاں دعا دے ہاتھ سارا دن مجلس وچ بلند کیتے، انہاں سارے واسطے دعا ہے کہ انہاں نوں بہت جلد زواری کربلا نصیب فرما، زواری شام، زواری مشہد و کم نصیب فرما۔ بادشاہ حسین دا ممبر ہوئے، ذکر بطول دے پتر ہوئے، اور علی ولی اللہ پڑھن والا ہاتھ چاہ کے دعا کرے تو یقیناً کروڑاں دعاواں دی کو دعا ہے کہ ساڈے پردے والے حقیقی وارث ولی الاسر بقیت اللہ امام زمن دا جل ظہور فرما۔ دعاواں دی قبولیت واسطے ایک صلوات بآواز بلند تلاوت فرما۔ ذکر آزادی قبولیت امام زمان دی آمد و سلامتی واسطے اگر ہو سکے تو سارا مجمع مل کے صلوات پڑھے۔ اجازت صاحب میں نوکری دا آغاز کر رہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
قرآن دی ابتدا تے بلند صلوات للہ رب العالمین۔ الصلاۃ